لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے، کیا کرتے؟ جھوٹ بولتے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ بھائی یہ چیز اگر میں نے جھوٹ بول کر بیچ دیا تو یہ میرے لیے کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا۔ اسلام اس چیز سے منع کیا ہوا ہے۔ اور کسی بھی طرح کا جھوٹ بولنا، کسی بھی طرح کا کاروبار میں، اب ایک چیز ہے، مثال وہ چیز لاہور میں بن کر آیا ہوا ہے اور کوئی کسٹمر آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کو بولتا ہے بھائی چائنا کا چیز ہے، کہاں کا ہے؟ چائنا کا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ جھوٹ بول دیا، آپ نے اس کسٹمر کو دھوکہ دے دیا۔ تو جو چیز آپ نے اس کے اوپر بیچ دیا، اس سے جو پیسہ آپ نے لیا وہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اور اسی طرح کوئی چیز ہے، کمزور چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ تو دکاندار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا حیثیت کیا ہے، مگر جو لینے والا آتا ہے آپ اس کو اتنی تعریفیں کرتا ہے، اتنی تعریفیں کہ وہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کا دل آپ کو خود اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ بیچ رہے ہو یہ کمزور چیز ہے، اتنے تعریفوں کا یہ چیز لاحق نہیں ہے جتنے آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہو۔ یہ اس لیے ناجائز ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ اب ایک چیز ایک کمزور ہے، آپ کو پتہ ہے کمزور ہے، مگر آپ اتنی زیادہ اس چیز کی تعریفیں کر رہے ہو کہ اس بندے کا اس چیز کے اچھے ہونے پر یقین آ جاتا ہے کہ بھائی جب یہ دکاندار اتنی تعریفیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ وہ کمزور چیز اچھا سمجھ کر آپ سے لے لیتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کسٹمر کو کیا کر دیا؟ دھوکہ دے دیا۔ تو شریعت میں کسی چیز کا بے جا تعریفیں کرنا، بہت کوئی چیز اتنی تعریفوں کا لائق ہے ہی نہیں اور آپ اتنے تعریفیں کر رہے ہو کہ وہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ آپ کے خیال میں تو آپ کہتے ہو کہ میں نے کسٹمر کو ٹھگا دیا، واللہ آپ نے خود کو ٹھگ دیا۔ اس کا کیا ہے بھائی؟ اس کے کوئی 100 200 500 زیادہ چلے گئے، وہ چلا گیا بھائی، وہی چیز ہے، سال دو بعد پرانا ہوگا، ٹوٹ جائے گا، دوسرا لے گا۔ مگر آپ نے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے آخرت کا، اپنے قبر کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے جو چیز آپ سے لیا 1 مہینے بعد وہ بھول جائے گا، 1 مہینے بعد وہ چیز خراب ہو جائے گا، وہ دوسرا جا کر لے لے گا۔ مگر آپ نے جو کام کر دیا، یہاں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں نے لکھ دیا، اس کا حساب آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حالانکہ وہ چیز آپ نے بیچ دیا، اگلے دن آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا بیچا، اس میں کتنا کمایا، کیا ہوا، کیا، آپ تو بھول جائیں گے، مگر اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اس کو آپ کے ایک ایک عمل کا، آپ کے ایک ایک چیز کا اللہ کو پتہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی سے ادھار لیا، کوئی دکاندار کا ہمارے اوپر 10-20 روپے آ گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خیر ہے یار، 10-20 روپے کی کیا بات ہے، نہیں دوں گا میں اس کو، کیا کروں گا؟ نہیں دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دکاندار کا، اس بندے کا، اس مسلمان کا میرے اوپر 10-20 روپے بقایا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ 10-20 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہہ رہے ایک ایک ذرے کا میں حساب لوں گا، ایک ذرے کا۔ ریت کا ذرہ دیکھا ہے کبھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا میں ایک ایک ذرے کا حساب آپ سے لوں گا، اور آپ 10-20 روپے کی بات کر رہے ہو۔ اگر آپ 10-20 روپے کو اللہ کے قرآن کے اس آیات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جہاں پر اللہ نے ذرہ کہا ہے، ذرہ، اور آپ 10-20 روپے کو معمولی سمجھ رہے ہو، کسی کا حق دبا رہے ہو، تو یہ اگر آپ قرآن کی اس آیات کو پڑھو گے اور ادھر 10-20 روپے کو دیکھو گے تو یہ آپ کو کروڑوں روپے لگیں گے۔ کیا لگیں گے؟ کروڑوں روپے آپ کو لگیں گے کہ میں نے اس بھائی کا، اس مسلمان کا کروڑوں روپے میں نے دبایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار 10 روپے ہی تو ہے، کیا یار 20 روپے کے لیے مر رہے ہو، 10 روپے کے لیے مر رہے ہو، میں بھاگ جاؤں گا کیا؟ دے دوں گا یار، کیا ہو گیا؟ اور اس نے اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھائے ہوئے کہ نہیں دوں گا 10 روپے، ابھی میں نے جواب دیا، بعد میں یہ مجھ سے مانگے گا بھی نہیں۔
اور اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ 10 روپے اگلے دن آپ بھی بھول جائے گا، جس کا آپ کے اوپر ہے وہ بھی بھول جائے گا، نہ آپ دو گے کیونکہ آپ بھول گئے ہوں گے، نہ وہ آپ سے مطالبہ کرے گا کیونکہ 10 روپے ہیں، اس وقت آپ نے ادا نہیں کیا، وہ بھول گیا۔ مگر یہ 10 روپے جو آپ نے اس مسلمان کا دبایا، آپ کے عمل نامے میں لکھ دیے گئے، اللہ آپ سے اس کا حساب لے گا۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا، خدا کی قسم یہی 10 روپے آپ کے جہنم کے لیے کافی ہے، بس یہی 10 روپے۔ مسلمانوں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، مسجد کا پہلا صف، واللہ یہ بہت بات کی چیزیں، بہت بات کی چیزیں اللہ کے دربار میں، یہ چیزیں اللہ کے دربار میں بہت بات کی ہے۔ اس سے جو پہلا چیز آئے گا وہ اللہ کے بندوں کا حق آئے گا کہ آپ نے دکانداری کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ کتنا دیا تھا، آپ نے جھوٹ کتنا بولا تھا، کمزور چیز دے کر بہت زیادہ جھوٹی تعریفیں کر کے اپنا چیز آپ نے کس حال میں بیچا تھا۔ ہم تو بہت خوش ہیں کہ بھائی ہم نے وہ کسٹمر تھا اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کو پتہ نہیں بھائی سب سے بڑا بیوقوف تو تم ہیں، کیونکہ اس کو تم نے بیوقوف بنایا، اس کو پتہ ہے اس نے مجھے بیوقوف بنایا، مگر آپ کے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے ایک بندے کو دھوکہ دے دیا۔ تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق دباتے ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا، یہ ساری چیزیں بہت بات کی ہے۔ تو حلال اور حرام میں لوگ کیا کرتے ہیں، تمیز نہیں کرتے ہیں، اور یہ اس امت کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ لوگ آج کل رزق کمانے میں حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے یہ۔ خدا را اپنے بچوں کو گوشت کے بجائے سڑی ہوئی سبزی کھلاؤ، جاؤ مارکیٹ سے بدبودار سبزی لے لو،